चिका के रहेंगे ऐसा. اور پھر یہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے غصہ چڑھ گیا تھا. وہ ریڈ فلیگس کو بھی اگنور کرتی رہی. میں شیلڈ بنا کے تھوڑی لے کے جاؤں گی. تو انہوں نے سوئے ہوئے بھوتوں کو جگا دیا. نہیں سوچ آ رہی ہے نا کہ بیوی آئے گی اسے ٹھیک کر دے گی. پیار میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو جفا ڈرامہ دیکھا. اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد اور وہ جو سین تھا جس میں وہ بچی زارا نیچے گری ہوئی ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ بیتتی ہے, اس کے بعد میں بہت اداس ہوئی. اور مجھے وہ سب کچھ دیکھ کر لگا کہ یار واقعتاً ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے ٹاکسک ریلیشن شپس میں زندہ ہیں, ابیوزو ریلیشن شپس میں زندہ ہیں اور مستقل لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ریلیشن شپ پہ بات کرنا اور ابیوزو ریلیشن شپس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرا بچیوں کو یہ مشورہ ہے کہ بیٹا جس دن آپ کو پہلا تھپڑ پڑے نا, اسی دن اس ریلیشن شپ سے باہر ہو جاؤ. کیونکہ ایک آدمی کا جب ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو دوبارہ وہ کبھی نہیں رکتا, چاہے وہ کتنی بار کہے پچھ بس کچھ نہیں ہوا, سوری غلطی ہوگی, سوری غلطی ہوگی. مگر یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور یہ غلطیاں جرائم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, اور اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے بھی وہی ٹاکسک انسان بن جاتے ہیں جو حسن بن چکا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جفا کی یہ ایپیسوڈ واز دا موسٹ ٹرومیٹک فار می. اور جتنی جو سین آیا ہے نا, لائک سب سے پہلے وہ جو ونڈو والا سین, جب اس کو ونڈو پہ اس کا سر ایسے مارتا ہے, وہ ادھر ہی نا میرا دل ایسے. اور ایک چیز اگر آپ نے نوٹس کی ہو, جب وہ زمین پہ گرتی ہے تو اس کی مطلب اس کا فیس بھی اتنا فوکس نہیں ہے جتنا اس کے شرٹ پہ لگا ہوا ٹیگ فوکسڈ ہے. وہ یہاں پہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی چاہے ڈاکٹر ہو یا کم پڑھی لکھی ہے, ایک ایسی جس کو اس چیزوں کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو وہ ہو, لیکن مینیپولیشن ایسے کام کرتی ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم پڑھی لکھی عورت ہے تو وہ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتی, اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو وہ بیچاری چپ کر کے رہے گی, وہ آگے کچھ کر نہیں سکتی. لیکن یہاں پہ وہ ایک ڈاکٹر ہو کے پڑھی لکھی ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, ماں باپ بھی اس کے سپورٹیو ہیں, لیکن پھر بھی وہ مینیپولیشن کا اس قدر شکار ہوئی ہے کہ اس نے وہ یہاں پہ جب وہ ڈاکٹر کے اوپر اس کے بیچ پہ کرتے نا, میرا دل وہ ایسے ہوا بہت. مجھے تو میرے لیے ایپیسوڈ اور وہ سین بہت, مجھے رونا آ گیا تھا وہ سین اسپیسیفکلی دیکھ کے. میں یہ کہتی ہوں رشتے سے نکلو, لیکن جیسے زارا نے چماٹ مارا تھا نا اور اس کو مار کے نکلی تھی, ویسے مار کے نکلو. یہ کیا ہوا کہ چماٹ کھاؤ اور اس کے بعد نکل جاؤ, مار کے نکلو بھائی. میں تو کہتی ہوں بھرتا بنا کے نکلو اس کا, یہ کیا طریقہ ہوا. دوسرا, ڈو ناٹ گیٹ میریڈ ایٹ آل. آئی واؤچ فار دس. نہیں کرو شادی, ایسے ہی مرد ملتا ہے ہر جگہ, ایسے مرد ہوتے ہیں. میں نے کہا ذرا دیکھ لو, ہر جگہ ایسے مرد ہوتے ہیں, سارے مرد ایسے ہوتے ہیں. اینڈ میں آ کر کہتے ہیں مجھے غصہ چڑھ گیا تھا, میں سوری, میں بہت زیادہ اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتیں ایزیلی مینیپولیٹ بھی ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو کہیں گے دیکھو مجھ سے, جیسے اس نے پہلی بار اس کو مار کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں دیکھو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, میں نے غلطی سے شروع کر دیا آگے سے. اچھا اس میں نا مجھے ایک اور بات کہنی ہے جو زارا سے بھی ایک مسٹیک ہوئی, اور جو میں یہ چاہتی ہوں کہ زندگی میں لوگ جو ہیں وہ اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کسی بھی انسان کو کنفرنٹ کریں تو پہلے آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. تو میرے حساب سے زارا کو یہ چاہیے تھا, ویسے تو خیر ڈرامہ میں آبویسلی انہوں نے یہ سچویشن بنانی تھی, تو اگر کوئی ایسی سچویشن میں آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنا سامان اٹھا کے اور ایزی طریقے سے وہاں سے نکل جائے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں پر اس کو سپورٹ کرنے والے, اس کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ موجود ہوں, تاکہ وہ اس طرح کی ابیوزو قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے بچ سکے. تو زارا کی یہ غلطی ہے. زارا تھوڑا سا جو ہے وہ ریڈ فلیگس کو بھی اگنور کرتی رہی. اس کو پتہ تھا, اس کو پتہ چل جانا چاہیے تھا, انفیکٹ بہت جلدی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ وہ ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہا ہے اور اس کا کوئی ڈاکٹر سے کنسلٹیشن نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت لیٹ جا کے ہوا. اور میرے حساب سے جو ہے نا وہ زارا کو تھوڑا سا زیادہ کاشیس ہونا چاہیے تھا. ہر ریلیشن شپ میں نا آپ کو کاشیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایون دو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ ٹرامیٹک تھا, اس کے باوجود آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو کہ حسن کے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا, سنس دادی اس کے روم میں جاتی ہے, فریم اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زارا کے ساتھ وہ نہیں ہونے دوں گی جو تمہارے ساتھ ہوا تھا, جو کہ اگلی ہے اس فریم کے اندر. دادی صاحبہ جو ہے نا وہ اس کو پورا نہیں کر سکی اپنی اس کو. لیکن دس شوز کہ جو حسن کی دادی کہتی تھی کہ نہیں اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی, اس کا کسی افیئر تھا, دیٹ واز رانگ. وہ جھوٹ بول رہی تھی. اصل میں جو یہ حسن کا ابا تھا اس نے اس کی ماں کو اسی طرح مارا ہوگا, اور مار کے آئی تھنک اس کو مار ہی دیا ہوگا, مری گئی ہوگی. اور مجھے نا دادی کا
جو کریکٹر ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. شی از ویری لونگ, ویری کیئرنگ فار زارا, مگر جب وہ اس کے اپنے پوتے کی باری آتی ہے تو میرے حساب سے دادی کو, اگر دادی واقعی حسن سے محبت کرتی تھی تو ان کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے پوتے میں یہ پرابلم آ رہی ہے اور مجھے اس کو پہلے سے ہی صحیح کرنا ہے. اگر وہ اس کو صحیح نہیں اگر وہ آلریڈی کسی سائیکیٹرسٹ سے مل رہا ہوتا اور اپنی سچویشن کو بہتر بنا چکا ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. بٹ یہاں پہ وہی ٹپکل پاکستانی سوچ آ رہی ہے نا کہ بیوی آئے گی اسے ٹھیک کر دے گی, اور اسے ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے, اس کی بیوی کا نہیں ہے. بیوی کو لا کے انہوں نے یہ سوچا ہو بے شک, لیکن دادی کو کچھ کہہ بھی اس لیے نہیں سکتی بیکاز دادی از ویری فرجائل. مطلب جس ایج میں وہ ہیں, جو ان کا ٹائم ابھی چل رہا ہے, حسن نے ذرا سا یوں ان کو دھکا دیا, ان کا تو سر پھٹا, وہ مر جائیں گے بھائی. لیکن ابھی فرجائل ہے, لیکن جب وہ چھوٹا تھا اینگر پرابلمز اس کے بچپن سے ہیں. وہ یہ خود بھی شاید کسی ایک آدھی ایپیسوڈ میں انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارے اینگر کے جو ایشوز ہیں نا وہ بچپن سے ہیں. تو جب آپ نے بچپن میں آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا تو اسی وقت اس کو ہیلپ چاہیے تھی, جو دادی نے نہیں دیکھی. اور دادی ہمیشہ سے تو فرجائل نہیں ہوں گی نا. اور سیکنڈلی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دادی, وہ جب اس ایپیسوڈ میں زارا کہتی بھی ہے کہ آپ بار بار اس کی امی کا ذکر نہ کیا کریں, اور دادی کو پتہ ہے, دادی جب بار بار یہ بول رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ نہیں ہونے, زارا کے ساتھ وہ نہیں ہونے دوں گی, دادی کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوا تھا. دادی نے فیڈ کیا ہے حسن کے دماغ میں کہ تمہاری ماں بری تھی, تمہاری ماں نے یہ کیا. اس کے اینگر ایشوز کو بڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی دادی کا ہے. جو اس کی اتنی فلاڈ پرسنالٹی ہے وہ اس کی دادی کی وجہ سے ہے. بٹ آئی لائک ہم زارا کی ماں کو پہلے سے انسیڈنٹ کے بارے میں بعد ہی اس کے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اور ہوگا, اور وہ بار بار زارا کو کہتی کہ زارا تم اس کے ساتھ نہ جاؤ, زارا تم واپس آ جائے, زارا تم بہت محتاط رہو. اور وہ ان کی انٹیوشن بالکل ٹھیک آ گئے. اور مجھے لگتا ہے کہ زارا کے باپ کو پہلے ہی حسن کو, جب پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا تبھی ان کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اس کو, اور اپنی بیٹی کو لے کے چلے جانے تھے, ان کو واپس وہ لے کر گئے تھے, لیکن وہ اس نے زارا نہیں اس کو معاف کر دیا تھا نا. ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بچہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہو, دس واز اے ویری ٹپیکل تھنگ. کھائی میں کودنا, ماں باپ کہیں کودو, جب تم گرو گے چوٹ لگے گی ہم تمہیں نکال لیں گے. آفٹر 18 ایئرز آف ایج جو کچھ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کرتے ہیں نا, یہ آپ کے لیے ایک سمجھیں کہ ایک احسان ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے ماں باپ کے لیے چھوٹے چھوٹے چوچے کاکے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا بیٹے. وہ ایک ڈاکٹر ہے, شی از این انڈیپینڈنٹ وومن, اور اس کا ڈیسیژن میٹر کرتا تھا. یہ اس کا ڈیسیژن تھا کہ میں نے اس کے پاس واپس جانا ہے, اور اسی لیے وہ اس نے خود معاف کیا تھا. اس کا ڈیسیژن بے شک ہو, لیکن اس کے پیرنٹس اس کو بیٹھ کے سمجھا سکتے تھے. انہوں نے سمجھایا تھا, اس کی ماں نے بہت سمجھایا تھا, اور دادی کا جو آپ نے ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا اس کے بعد بیٹیاں ہمیشہ باپ کی بات کو زیادہ پریفرنس دیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر مدرس. باپ اگر کوئی بات کہے تو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے, باپ لاجیکل ہو کے کوئی بات کہہ رہا ہوگا, ماں ایموشنل ہو کے کوئی بات کہہ رہی ہوگی. یہاں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ یہ بہت ساری, کیونکہ اگر ہم کمنٹ صفحہ کے جا کے پڑھیں تو بہت ساری وومن ریلیٹ کر رہی ہیں اس سے, اور پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سال بعد ایک ابیوزو ریلیشن شپ سے نکلے, یا اتنے سال بعد. تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی یہ سوچ کے تھوڑی چاہتی ہے کہ میں نے بس کوئی ذرا سی چیز ہوگی تو میں ہٹ جاؤں گی. وہ کیونکہ اگر آپ دیکھو زارا بہت اچھی ہوپس کے ساتھ شادی کر کے آئی تھی. وہ کافی ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی کر رہی تھی. جیسے اگر اسے غصہ آتا ہے تو وہ چپ ہو جاتی تھی. وہ اس کو جب وہ بولتا ہے کہ میں تھیراپی لے لوں گا, میں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤں گا, تو وہ اس کو سپورٹ کرنے لگ گئی تھی. لیکن پھر بھی اگر ایسی چیز کریں تو یہاں پہ سوسائٹی جو ویمن کو بلیم کرتی ہے نا کہ تھوڑا سا برداشت کر لیتی, کیا ہو جاتا. اس میں زارا کی ہی غلطی ہے. کچھ لوگوں نے ابھی یہ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اس میں زارا کی ہی غلطی ہے. میں نے یہی بتایا تھا کہ زارا کی, میں نے بتایا ابھی کہ زارا کی غلطی یہ ہے کہ اس کو پراپر پریکاشنز پہلے لینا چاہیے تھا. آپ کسی کو ایسے سائیکو کیس کو جا کے کنفرنٹ کرتے ہیں, پتا تھا نا, اس کو پتا تھا کہ وہ سائیکو کیس ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا برا کرے گا. اس کو تھپڑ تک اس نے پہلی دفعہ مجھے یہ پتا ہے کہ رمائزہ کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے, اور میں ایز اے فرینڈ رمائزہ سے اگر بات کرنے جا رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ غصہ بہت چڑھتا ہے, تو میں شیلڈ بنا کے تھوڑی لے کے جاؤں گی. میں رمائزہ کو آج بات بولنے لگی ہوں, کہیں مجھے مارے نہ دے. دیکھو میرے حساب سے زارا کو اپنی پروٹیکشن کا خیال رکھنا چاہیے تھا, اور اس کو یہ چاہیے تھا, you should have carried a taser with you. ہاں جیسے زائنہ رکھتی ہے اپنے ساتھ, اور لیکن اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے اپنا سامان اٹھا کے اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی, جہاں پہ اس کو ایک پروٹیکٹیو ماحول ملتا, اور وہاں پہ اس کو کنفرنٹ کر سکتی تھی. وہ ابھی بھی اس ڈیلیوژن میں تھی کہ وہ اتنا برا نہیں کرے گا. یہی غلطی ہے نا. This is the mistake. This is not a mistake. وہ بیچاری manipulate ہو رہی ہے. You are a doctor, you are an independent woman. آپ کو دنیا میں جو آپ اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. You have an exposure and still you do not know کہ یہ آدمی جو ایک سائیکو کیس ہے وہ تمہیں کیسے ہرٹ کر سکتا ہے.
ایموشنل بلیک میل اسی طرح تو اسے مینیپولیٹ کر رہا تھا. ایموشنل بلیک anyways what do we predict for Zara in the next episodes. خیر ایک بات سوری, جتنا ہم پہلے نمیر اور اندلیب کو فوکس کر رہے تھے, کہتے ہیں کتنے کیوٹ ہیں, اتنا ہی یہ والا ایپیسوڈ واز سو انگیجنگ اور اتنا ایک چینج ہوا کہ ہمارا فوکس سارا حسن اور زارا کے اوپر آ گیا. ہم نمیر اور اندلیب کو ہم نے اتنا فوکس بھی نہیں کیا, which we should. ہم نے اسکرین کے اندر دیکھا کہ نمیر میڈیسنس کھا رہا ہے اور سم تھنگ اینڈ ہی از ریڈنگ جینیٹکس کی کوئی بک پڑھا تھا. دیٹ از اندر اسٹوری دیٹ از اوپننگ اپ. اور مے بی جو کیا نام ہے اندلیب, وہ بھی شاید کچھ سکھ ہے, شی از ناٹ فیلنگ ویل, اور آئی ڈونٹ نو وہاں پہ کیا سین چل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اس کو یہ لگ رہا ہے, بٹ وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن ایک چیز جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حسن کی ایکٹنگ, نام کیا ہے اس کا, محب مرزا, اس قدر زبردست اس بندے نے ایکٹنگ کی ہے, یو اسٹارٹ ہٹنگ دیٹ پرسن. اور زارا کی اتنی زبردست ایکٹنگ ہے کہ جیسے وہ زمین پہ گری ہے اور the pain on her face, درد ہے, جو تکلیف ہے, وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو. اور میک اپ بھی مجھے تو بہت اچھا لگا. یہ کچھ کہنی تھی مجھے نہیں پتا, بٹ مجھے جو میک اپ اس نے کیا تھا, جو جس میں وہ ہرٹ دکھا رہے ہیں اس کو, تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا, بڑا ہی ریئلسٹک. تب اس کے جو زخم ہے وہ تھوڑا تازہ ہیں تو اس لیے تھوڑا نارمل لگ رہے ہیں. جب وہ ہاسپٹل گئی ہے تو آبویسلی سویلنگ کے بعد وہ عجیب سے لگیں گے, تو یہ چیز مجھے بھی بالکل صحیح لگی. سیکنڈلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ نمیر's کیریکٹر. نمیر کی ایکٹنگ بھی مجھے بہت اچھی لگی. جب وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اندر اور جب وہ زارا کو ایسے دیکھتا ہے, اس کے فیس پہ جو اور آئیز میں جو ایک آئی نے نفرت نہیں, اس کو ایک وہ شوق لگا. اور اس کے بعد اس کو وہ ڈاکٹر ہے, اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ کیا ہوا. اس نے آ کے اس کو کنفرنٹ جس طرح کیا نا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, اور مرد بھی نہیں کہلاتے ایسے جو ایسے کام کرتے ہیں. تو وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. اور کہتا ہے اگر تمہیں اس سے پیار ہوتا تو تم یہ نہ کرتے جو تم نے کیا اس کے ساتھ. خیر اب پیار میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, پر اینی ویز ہم پریڈکٹ کیا کرتے ہیں. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ سوسائٹی, تو یہاں پہ جو زارا کی دادی ہیں نا وہ ریپرزینٹ کریں گے سوسائٹی کو, اور وہ بہت ساری باتیں کریں گی. وہ ابھی بھی کہیں گی کہ کوئی بات نہیں زارا, کچھ نہیں ہوتا, مارا ہی تو ہے, تم چلی جاؤ واپس. یہاں پہ یہ چیز ہوگی. بٹ نہیں, میرا نہیں خیال زارا کی دادی اگر آپ نے ایسا کیا نا, زارا کی دادی بھی اس وقت سب سمجھ جائیں گی, بیکاز اتنی زیادہ وہ اس وقت ہرٹ ہے, اور اس کی جو حالت ہے, میرا نہیں خیال کہ زارا کی دادی یہ کہیں گی, اور ڈیفینیٹلی اب وہ چھوڑ دے گی. نہیں, اگر زارا کی دادی اس کو سپورٹ کریں گی نا, تب بھی وہ کبھی بھی ڈیورس کی طرف نہیں جائیں گی. شی وڈ بی لائک کوئی بات نہیں, اس کو ہم اپنے رکھ لیتے ہیں, لیکن پلیز اس کو ڈیورس نہ کرواؤ, ورنہ ایک بہت داغ لگ جائے گا ہماری بچی پہ. آئی ایم ہوپنگ اینڈ آئی پریڈکٹ کہ زارا جو ہے وہ اس کو اندازہ ہوگا کہ یار دس گائے ہیز ایشوز اینڈ ہی نیڈس ٹو سالو دیم آن ہز اون. اس کے ڈیمنس کو وہ اپنا بنا کے آگے نہیں چل سکتی ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ زارا گیٹس ریڈ آف دس ریلیشن شپ سون, اس سے پہلے کہ اس کا بھی وہی حال ہو جو حسن کی ماں کا ہوا. پلیز میکرز, اگر آپ لوگوں نے ہیپی اینڈنگ کروائی زارا اور یہ حسن کی, تو میں تو بس دیکھیے گا. تو دادی نے جو دروازہ کھولا تو انہوں نے سوئے ہوئے بھوتوں کو جگا دیا.